خواہش دکھ ہے، بندھن ہے، وہ زنجیر ہے جو اس دائرے سے باہر تمہیں جانے نہیں دیتی جس دائرے کے باہر زندگی ہے۔ اب یہ خواہش کوئی بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ صرف دولت، شہرت، طاقت کی خواہش ہی دکھ نہیں ہے، انلائٹنمنٹ کی خواہش بھی ویسی ہی ہے، اس میں بھی بالکل ویسے ہی دکھ چھپا ہے، اس میں بھی ویسی ہی زنجیر چھپی ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ خواہش ہے کیا۔ خواہش کا مطلب ہے کہ تم جہاں ہو وہاں نہیں ہونا چاہتے۔ کوئی شخص خاص مقدار میں دولت پانا چاہتا ہے تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ وہ اس لمحے میں کیا سوچ رہا ہے؟ پہلی چیز کہ اس کے پاس اس وقت وہ دولت کی مقدار موجود نہیں جس کی بنیاد پر وہ دولت مند کہلایا جا سکے۔ دولت کی اسکیل میں وہ ایک جگہ پر ہے اور ایک جگہ ہونا چاہتا ہے۔ خواہش ہے اب اور یہاں، دولت ہے کل اور کہیں۔ دولت ہوگی مستقبل میں، کل، پرسوں، کبھی۔ تم ہو ابھی، اب تمہارا ابھی تمہارے اس کل کی وجہ سے بوجھل ہے جو کبھی فیوچر میں ہوگا۔ تم تقسیم ہو گئے، تم ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ جسم یہاں ہے، ذہن کہاں ہے؟ زندگی یہاں ہے، ہونا یہاں ہے، خدا یہاں ہے، مگر ذہن اور اس سے بنی انا ہے کہیں۔ یہ تقسیم دکھ تخلیق کرتی ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ جتنا خواہش آج سے دور ہوگی، تناؤ تمہاری زندگی میں اتنا زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر جو دولت تم چاہتے ہو، فرض کرو وہ 1 سال بعد ملنے والی ہے، تو اب تمہیں 1 سال کا بوجھ اسی وقت اٹھانا ہے۔ وہ ساری رکاوٹیں، وہ سارے چیلنجز، وہ ساری مشکلیں، وہ سارے کشٹ، وہ ساری محنت جو اس دولت کے لیے تمہیں سال بھر کرنی ہے، وہ اسی لمحے میں بیٹھے تم کر رہے ہو۔ سال بھر بعد جو دولت ملنی ہے اس کو اپنے تصور میں، اپنے خوابوں میں ابھی چھونا ہے، ابھی پکڑنا پڑے گا۔ خواہش کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح دوسری خواہش کو دیکھیں۔ فرض کرو خواہش ہے انلائٹنمنٹ کی، تو وہ تو اور بھی دور کی ہے۔ خدا کو پانے کی خواہش ہے، وہ تو اور بھی دور کی ہے۔ یہ خواہشیں اس سے بھی لمبی ہیں، طولانی ہیں۔ 1 سال تو چلو کچھ عرصہ بھی تھا۔ خدا کو پانے کی خواہش، انلائٹنمنٹ کی خواہش تو عمریں مانگتی ہے، مگر تمہارے دماغ اور انا کے ساتھ کھیل اب بھی وہی ہوگا، اور اب بوجھ اور بھی زیادہ ہوگا۔ اب تمہاری انا کو پھیلنا ہے انلیمیٹڈ زمانوں تک۔ خواہش کا مطلب ہے تناؤ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ اسی لیے تو گرو کا سب سے بڑا وصف یہی مانا جاتا ہے کہ وہ تمہیں خواہش سے آزاد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں رہو، جسٹ بی ہیئر، ابھی اور یہیں رہو، کل کو بھول جاؤ۔ وہ گزرا کل ہے یا آنے والا کل، اس کو چھوڑ دو۔ اس پل میں تم ہو، اس پل میں زندگی ہے، اس پل میں روح کی بیداری ہے، اس پل میں سکھ ہے، اس پل میں آشتی ہے۔ زندگی، خدا، روح، سکھ صرف ایک ہی مقام پر دستیاب ہے، اور وہ ایک مقام ہے ناؤ، یہ پل۔ صوفی کی ساری تعلیم بس اتنی ہی ہے کہ یہ جو تمہارا انائی دماغ دوڑ رہا ہے، اس کو روک کر ایک لمحے کے لیے یہی رکو۔ یاد رکھو اگر کل میں کچھ بھی تمہارا ہے تو تم تنی رسی پر چلتے رہو گے، اور جب تک تم تنی رسی پر ہو، خواہش قائم ہے تو بندھن بھی قائم ہے، اور یہ بندھن ہے غلامی، یہی بندھن ہے دکھ۔ تمہارے سکھانے والے تمہیں غلط سکھاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ بری خواہشوں کو چھوڑ دو، اچھی خواہشوں کو پکڑ لو۔ نہیں، خواہش ہی دکھ ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خواہش ہی واحد گناہ ہے، کیونکہ خواہش اس پل سے تمہیں کاٹ دیتی ہے جس پل میں خدا کائنات کی نقش گری کر رہا ہے۔ خدا کیا ہے؟ اس پل میں کائنات ان ایکشن ہی تو خدا ہے۔ اس پل میں موجود کائنات کی رگوں میں بہہ رہی زندگی ہی تو خدا ہے۔ تم جب خواہش کرتے ہو تو صرف اس پل سے، زندگی سے ہی دور نہیں جاتے، خدا سے بھی دور جاتے ہو۔ خود اور خدا کے فاصلے کا نام ہی ٹائم ہے، وہ ٹائم جسے تم ٹائم سمجھتے ہو، یعنی ماضی اور مستقبل۔ جب تم ماضی اور مستقبل میں پھنس گئے تو خدا سے تم محروم ہو گئے، کیونکہ تم اس خود سے ہی محروم ہو گئے کہ جو خدا کو جانتا ہے۔ اب تم لاکھ بیٹھ کر کہتے رہو کہ تم خدا کو مانتے ہو، مگر اصل میں تم کافر ہو گئے۔ جب صوفی کہتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، وہ یہی تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس پل تم اس پل میں نہیں ہو، تم خدا سے دور ہو، اور خدا سے دوری ہی تو کفر ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ خواہش سے آزاد،
कौन सी ख्वाहिश से नहीं, हर ख्वाहिश से आजाद। कल की तलब नहीं, आज की जिंदगी। ख्वाहिश से आजाद होने का मतलब ये नहीं कि मंसूबे ना बनाओ, नहीं नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि टू बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। कल का मंसूबा बना रहे हो तो पूरी तवज्जो इसी मंसूबा बंदी पर। इस मंसूबा बंदी का कल जो नतीजा आए तो उस कल के लम्हे मौजूद में उस नतीजे पर फोकस। कहीं पहुंचना है तो इस मंजिल की सिमत जितने कदम उठें, हर कदम पर मौजूद रहो। इससे तुम्हारी मंजिल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बेहोशी में कदम उठाते हुए भी मंजिल पर पहुंच सकते हो, मगर याद रखना, जिसने सफर बेहोशी से किया हो वो मंजिल भी बेहोशी में गंवा देगा, और जिसने सफर होश में किया हो वो मंजिल को भी होश से जिएगा। वो दोहरा सुख पाएगा, सफर का भी मंजिल का भी। जो है उसके साथ जीना सीख जाओ। सुख है तो सुख के साथ, दुख है तो दुख के साथ, अंधेरा है तो अंधेरे के साथ, और रोशनी है तो रोशनी के साथ, दिन है तो दिन के साथ, रात है तो रात के साथ। जो है उसके साथ रहो। इसी का नाम इनलाइटनमेंट है, क्योंकि सच पाना, हक जीना ही है रूह की बेदारी, और सच और हक इसी पल में हो रहा सब कुछ है। गुरु कभी बैठकर ख्वाहिशें नहीं बांटता, वो सिर्फ खुद की बात करेगा। वो खुद जो कुल का यानी खुदा का जुज़्व है, और खुदा जो इस पल में कायनात में जिंदगी का दिल धड़का है, उसी का नाम है। गुरु कभी तुम्हें ये नहीं कहेगा कि दौलत छोड़ दो और भिखारी का चोला पहन लो। वो कुछ पकड़ने और कुछ छोड़ने की बात ही नहीं करता, क्योंकि महल छुड़ाकर झोंपड़ा पकड़ाना भी तो कुछ पकड़ाना ही है ना। सामान बदल गया है मगर पकड़ की ख्वाहिश तो वही रही। अगर गुरु तुमसे महल छुड़ाकर झोंपड़ा पकड़ा रहा है, वो ये समझ ही नहीं रहा कि वो बंधन की सिर्फ नेचर बदल रहा है, नोयत बदल रहा है और कुछ नहीं कर रहा। इस बात को समझो कि महल में कुछ नहीं है। ये बात समझने के लिए कोई अरस्तु होने की जरूरत नहीं है। अहमक से अहमक आदमी भी एक दिन जान ही लेता है कि दौलत में कुछ नहीं है। अगर किसी को ये नहीं समझ आता कि दौलत में कोई दायमी लज्जत नहीं है, तो वजह बस उसकी इतनी होगी कि उसके पास दौलत होगी नहीं। क्योंकि दौलत होती तो ये हकीकत भी खुल ही जाती कि दौलत में कोई लज्जत नहीं। ये तो कोई भी जान लेता है, चीज़ों में अब्दी मुसर्रत नहीं है, लेकिन ये कोई ही जान पाता है कि महल को छोड़कर झोंपड़ा पकड़ लेने में भी कोई मुसर्रत नहीं है। मुसर्रत या दुख का ताल्लुक महल या झोंपड़े से नहीं, पकड़ने या छोड़ने से है। अना की फितरत ये है कि वो कुछ पकड़ कर ही जिंदा रह सकती है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पकड़ा क्या है। पकड़ना है ख्वाहिश, पकड़ना है गुलामी, ना पकड़ना ना छोड़ना, इनसे मावरा हो जाना, ये है आज़ादी।